بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین محترم، میں سب سے پہلے اپنی طرف سے حضرت کے صاحبزادگان اور ان کے پورے خاندان کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. یقیناً یہ جنازہ ان جنازوں میں سے ہے کہ جس میں شرکت کرنے سے شرکاء کی مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں. میرے محترم دوست اور بزرگوں، شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے تشریف لے جانے سے صرف مولانا جسیم الدین، بھائی ابرار، اظہار، نفیس، زبیر، ڈاکٹر فہیم، حامد اور یاسر اور عامر یتیم نہیں ہوئے، تمام علاقہ یتیم ہوا ہے. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس دور میں کوئی کامیاب زندگی ہو سکتی ہے تو اس کی مثال شیخ الحدیث رحمہ اللہ. ایک کامیاب ترین زندگی گزار کر اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں. خدا کی قسم اس بات کا غم نہیں ہے کہ حضرت کہ آگے درجات کیا ہوں گے. مجھے اللہ سے امید نہیں، یقین ہے کہ انشاءاللہ اس دنیا میں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اعزاز و اکرام کرے گا. اس دھرتی پر اگر ایسے لوگ اللہ کے محبوب نہیں تو اور کون ہوگا؟ یہ جنت بنی کس کے لیے ہے؟ غم اس بات کا ہے کہ ہم دعاؤں سے محروم ہو گئے. ہم ایک بہت بڑے سائے سے محروم ہو گئے. حضرت کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی جیسے اس وقت دھوپ ہے، فطروں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کی کڑی دھوپ ہوتی تھی، لیکن ایک آسرا ہوتا تھا کہ وہاں جائیں گے تو ایک شجر سایہ دار ہے، اس کے سائے میں بیٹھیں گے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، غم دور ہو جائیں گے، ان کی دعائیں ملیں گی. آج ہم اس شجر سایہ دار سے محروم ہو گئے. ہم اپنے لیے ہیں. میرے محترم دوست اور بزرگوں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ وقت مقرر ہے اور حضرت نے اسی وقت پر تشریف لے جانا. میں صرف دو باتیں عرض کروں گا کہ حضرت کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. حضرت صرف یادگار اسلاف نہیں، حقیقی معنوں میں بقیت السلف تھے. اکابر کے قافلے سے ایک ہستی رہ گئی تھی جو آج ان کے ساتھ جا کر مل گئی. حضرت رحمہ اللہ کی زندگی میں اگر میں دیکھتا ہوں تو ایک تو خاص وصف کا تبحر علمی اور استحصار. ساری زندگی تدریس کرتے رہے. تقریباً 2 سال قبل پنڈی تشریف لائے تو میں دارالحدیث میں لے گیا کہ یہاں طلباء کو اجازت حدیث دے. فرمایا کتاب کھولو، بخاری شریف کھولی گئی، جو سبق تھا بے تکلف اسے پڑھانا شروع کر دیا. حالانکہ 12 سال تدریس کو ہو گئے تھے. حضرت کی زندگی میں ایک اور وصف جو میں علماء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وقار تھا. وقار علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. استغنا تھا. لا یخافون لومۃ لائم کی تصویر سے
किसी की परवाह नहीं की हक के रास्ते में। दारुल देवबंद से सिर्फ इल्मी निस्बत नहीं थी बल्कि फिक्री निस्बत भी आखिरी सांस तक रखी है। जमीयत उलमा के साथ जो वाबस्तगी थी हम जैसे लोग तो उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। रात कायद जमीयत दामत बरकात उनको जब खबर मिली और उन्होंने पैगाम दिया कि मेरी तरफ से उनके खानदान तमाम मुताल्लिकीन और जमाती कारकुनों को ताज़ियत दे और उनकी ख्वाहिश थी कि जनाजे में शरीक होते, लेकिन मैंने इसरार रोका कि हमें आपकी सेहत अजीज है। अल्लाह ताला उन्हें भी शिफाए कामिल नसीब फरमाए। मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हजरत मौलाना अनवारुल हक साहब दामत बरकात हम तशरीफ ले आए हैं जो हजरत शेखुल हदीस रहमहुल्लाह के उस्तादजादे हैं और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी छांव है। जनाजा भी वही पढ़ाएंगे। मैं इन्हीं अल्फाज पर इत्तफाक करता हूँ।